جب ان لوگوں نے اس کو سنا تو اللہ رب العالمین نے اسی وقت عین وقت اللہ رب العالمین نے سادات قریش، مکہ کے سردار، بڑے بڑے لوگ، خانہ کعبہ کے ارد گرد سب لوگ تھے، اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، سورہ نجم کی آیت، سورہ نجم کی آیت، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، یہ پوری آیت، پوری سورہ نازل ہوئی، پوری سورہ نازل ہوئی، لاسٹ میں اللہ نے جو اس سورہ کے اندر فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اب اللہ کے نبی اس کی جب تلاوت کرنے لگے کفار کے سامنے، بڑے بڑے لوگ مکہ کے تھے، سرداران قریش تھے، اللہ کے نبی نے اس کی تلاوت کی، سارے سائلنٹ ہو کر کے سن رہے ہیں، چپ ہو کر کے ایک دم، اور ان کے دلوں پر جیسے لگ رہا ہے کوئی ہتھوڑا مار رہا ہو، کوٹ رہا ہو، اور جیسے ہی یہ اس آیت پر پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے نبی سجدے کیے، اور یہ سجدہ کی جگہ ہے، سجدہ اللہ کے نبی سجدے میں گئے، نماز پڑھ رہے سجدے میں گئے، جتنے کفار مکہ تھے جو سن رہے تھے سارے کے سارے سجدہ میں گر گئے۔ قرآن کی تاثیر دیکھو، قرآن کی تاثیر دیکھو، اگر قرآن کو انسان دل و دماغ سے سنتا ہے تو قرآن کی تاثیر ایسا ہے کہ انسان اگر عربی بھی نہیں سمجھتا ہے اس کے اوپر بھی قرآن اپنا جادو دکھاتا ہے، اپنا اثر دکھاتا ہے، اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو قرآن سن کر کے لوگوں نے مسلم اسلام قبول کیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اللہ سارے سجدے میں گر گئے، جب سجدہ سے وہ لوگوں کو، وہ لوگ بعد میں ان کو وہ ہوا کہ ہم لوگوں نے تو سجدہ کیا نبی کے ساتھ، ان کو اس وقت اتنا نہیں خبر تھا کہ ہم لوگ کس لیے سجدہ کر رہے ہیں، خوف کی وجہ سے سجدے میں گر گئے اللہ کی اس کلام کو سن کر کے۔ وہ صحابہ جن لوگوں نے ہجرت کیا تھا حبشہ کی طرف، خبر پھیل گئی پورے مکہ میں، صرف نہیں بلکہ پورے حبشہ تک یہ خبر پہنچی کہ مکہ والے جو ہیں، جن لوگ ستا رہے تھے وہی لوگ اسلام قبول کر لیے ہیں، وہی سجدے کی وجہ سے، حالانکہ ان لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ وہاں حبشہ سے سارے لوگ ریٹرن ہو گئے، مکہ آ گئے، رات کی تاریخی میں مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے بعد جب ان کو یہ خبر ملی کہ یہ سارا جو قصہ ہے سارا غلط ہے، اب تو جا بھی نہیں سکتے، پھر ان لوگوں نے، مکہ والوں نے اس سجدے کی ندامت کی وجہ سے ان لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھانا اور تیز کر دیا، یہاں تک کہ حضرت خباب بن ارت کو، ان کے وہ غلام تھے کسی کے ہاں، اسی طریقے سے بلال حبشی، ان کو گلے میں رسیاں باندھ کر کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، اور وہ گلیوں میں لے کر کے ان کو پھرتے رہتے تھے، اور ان کی زبان سے احد ہوتا، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت یاسر جو عمار کے والد تھے، وہ عذاب کو اور ان کی ظلم کو اور ان کی عذاب کو برداشت نہ کر پائے، اور کیا نام ہے تاب نہ لا کر کے ان کی سزاؤں کو دنیا سے وہ بھی رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی جان اور اپنی مال کو اس اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آج دنیا میں کوئی ایک صحابی کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے یا کیچڑ اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم وہ اپنے ایمان کو ٹٹولے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ادنا سا صحابی بھی اللہ کے راستے میں ساری چیزیں قربان کر دیا ہے، اور آج ہم 1400 سال کے بعد آ کر کے ہم ان کے اوپر کلام کریں، نعوذ باللہ۔ یہ بہت بڑا کیا نام عالمیہ ہے آج کہ یہ چیزیں مسلمانوں کے صحابہ کی تنقیص کرنا، یہ آپ اس سے عبرت لیجئے کہ یہ صحابہ کرام نے کیا کیا کیا، یہاں تک کہ
ताब ना ला करके कितने ऐसे सहाबा थे अल्लाह के नबी के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह, अपने पीठ को खोल करके जहर को दिखाते थे कि अल्लाह के नबी मेरे ऊपर इतने जुल्म हो रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, यहां तक कि अल्लाह की कसम चिलचिलाती धूप में नंगा करके सहाबा को ले जा करके उस रेतीली और पत्थर पर लटाया जाता जो गर्म रहता, और सीने पर इतने बड़े पत्थर रखे जाते कि जिस्म हरकत ना कर पाए, जब तक कि वो पूरा का पूरा क्या नाम है पसीने से और चर्बी से वो चीजें ठंडी नहीं हो जाती, तब तक उनको उस पर लिटाया जाता था। ये चीजें मेरे प्यारे भाइयों, ये चीजें हमें एहसास करना चाहिए कि हमारे सहाबा ने इस दीन के लिए कितनी कुर्बानियां दी है, इस दीन के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, इस दीन के फैलाने में, इस दीन को हम तक पहुंचाने में। अल्लाह की कसम, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन सहाबा को हमारे लिए चुना था, इसलिए आज हम तक दीन पहुंचा। वरना अगर वही सहाबा इस्तिकामत नहीं होता, उनके अंदर इस्तिकामत नहीं होता, तो ये चिराग बुझ जाता, ये चिराग नहीं जलता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि लोग चाहते हैं चिराग को बुझाने के लिए, लेकिन अल्लाह अपने चिराग को पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंचाएगा, और आज वही चीज आप देख रहे हैं। इसलिए ये पहला हिजरत था हबशा की तरफ। अब दूसरी हिजरत मुख्तसर तौर पर 10 मिनट में 5 मिनट में इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। है ना शेख?